الحمد للہ الذی لا الہ الا ہو لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم کتاب محمد العربی کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور لاسٹ کلاس میں ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ جب دائی حلیمہ لے کے گئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ، اور وہاں پہ انہوں نے ان کو پالا اور ان کی جو ہے وہ دودھ پلایا، تو کچھ عرصے انہوں نے وہاں پہ ان کو رکھا۔ اور یہاں پہ اب اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے یعنی آمنہ کے حوالے کرنے کا وقت آیا، تو ان کا کیا ارادہ تھا یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھ لیا تھا، اور اب اس سے آگے کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ ہم درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دائی حلیمہ بچے کو لے کر ماں کے گھر کی طرف چلی، لیکن ارادہ تھا کہ ان سے گزارش کریں گی کہ بچے کو کچھ دن اور ساتھ رکھنے کی اجازت دے دیں۔ چنانچہ وہ آمنہ کے پاس آئیں اور بولی، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سے مکے میں رہ گئے تو کہیں یہاں کی آب و ہوا سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کیوں نہ آپ کچھ دن اور ہمارے یہاں رہنے دیں، ذرا اور بڑے ہو جائیں پھر آ جائیں گے۔ اس طرح حلیمہ آمنہ سے ضد کرتی رہیں، پہم اصرار کرتی رہیں، طرح طرح سے مناتی رہیں، مکے کی آب و ہوا سے ڈراتی رہیں، یہاں تک کہ وہ تیار ہو گئی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ تیار ہو گئی۔ اب کیا تھا، حلیمہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، آنکھیں چمک اٹھیں، چہرہ دمک اٹھا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پھر اپنے گھر واپس آ گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی صحرا میں آ گئے۔ اب پھر وہی کھلی فضا تھی، ریت کے ٹیلے تھے، چکنے چکنے پتھر تھے، وہی ساتھی اور وہی ہم جولی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح پتھروں سے کھیلتے، ریت پر اچھلتے اور بچوں کے ساتھ ادھر سے ادھر دوڑتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب 5 سال کے ہو گئے۔ حلیمہ سے جدائی کے ساتھ پھر آن پہنچی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حلیمہ کو بہت محبت تھی، وہ سچ مچ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، ان کے دل کا سکون تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلیمہ سے بے انتہا محبت تھی۔ نبوت ملنے کے بعد بھی جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ حلیمہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سہانے روح تھی، لیکن کرتی کیا کہ اب گھر پہ پہنچانا ضروری تھا، مزید روکنا ممکن نہ تھا۔ پھر ایک وجہ اور بھی ہوئی جس کی وجہ سے حلیمہ نے اور جلدی کی۔ ایک روز وہ بیٹھی ہوئی تھیں اور ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے کہ اتنے میں حبشہ کے کچھ عیسائیوں کا گزر ہوا۔ بچے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھہر گئے، قریب آئے اور اسے غور سے دیکھنے لگے، ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگے۔ حلیمہ سے پوچھا بھی، کیسا بچہ ہے یہ؟ پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، اس بچے کو لے لیں، اس کو اپنے یہاں لے چلیں، یہ بچہ ایک عظیم الشان انسان ہوگا، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا بنے گا۔ حلیمہ ان کا مطلب سمجھ گئی، ان کے ارادوں کو بھانپ گئیں، ان کی سازشوں سے گھبرا اٹھیں، ڈری کہ کہیں سچ مچ وہ اسے چھین نہ لیں۔
موقع پا کر اچک نہ لیں یا کوئی آزار نہ پہنچا دیں، چنانچہ وہ نظر بچا کر بھاگ کھڑی ہوئیں اور بچوں کو لے کر غائب ہو گئیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غائب ہو گئیں، حالانکہ انہیں امید نہ تھی کہ اس طرح وہ بھاگ سکیں گی اور بچوں کو ان سے بچا سکیں گی۔ پھر جتنی جلدی ممکن تھا وہ آمنہ کے پاس پہنچی اور ان کی امانت ان کے حوالے کی، تب کہیں جا کر اطمینان کا سانس لیا۔ اب ماں کی ممتا تھی اور دادا کی سرپرستی، دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کیا کرتے، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہو گئے تو ماں کا دل چاہا کہ چل کر شوہر کی قبر دیکھیں، چنانچہ وہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیتی گئی۔ شوہر کی ایک باندھی تھی ایمن، وہ بھی سفر میں ساتھ تھیں۔ وہاں ایک مشہور خاندان تھا بنی نجار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی ننیال اسی خاندان میں تھی، اس لیے بی بی آمنہ وہاں جا کر ٹھہری۔ بی بی آمنہ مدینے پہنچی تو پیارے بیٹے کو وہ گھر دکھایا جہاں اس کے پیارے باپ نے وفات پائی تھی، وہ جگہ بھی دکھائی جہاں وہ ہمیشہ کی نیند سو رہے تھے، اور آج پہلا دن تھا کہ اس معصوم بچے نے یتیمی کا مفہوم سمجھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ اس کے شیشہ دل پر رنج و غم کا عکس پڑا۔ وہاں 1 مہینہ گزار کر بی بی آمنہ نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے کے لیے روانہ ہو گئیں۔ شوہر کی طرح بی بی آمنہ بھی بیمار پڑ گئیں اور جوفہ سے 23 میل پر ایک گاؤں ہے ابوا، وہاں پہنچی تو حالت ان کی نازک ہو گئی اور پھر زبل نہ سکی، وفات پا گئی اور وہیں پہ دفن ہو گئی۔ عبداللہ کی وفات بھی تو پردیس میں ہوئی تھی اور دفن بھی اسی طرح ہوئے تھے، قوم و وطن سے بہت دور۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی و کارساز ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، باپ کے سائے سے محروم تھے، ابھی اس یتیمی کا شعور ہوا ہی تھا کہ ماں بھی داغ مفارقت دے گئی۔ باپ کی خبر دے کے ہی دی کہ ماں کی قبر بھی تیار ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے، ماں ساتھ تھی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کا ملال تھا۔ بھلا دل پر کیا بیتی ہوگی جب یہ سہارا بھی ٹوٹ گیا، ایک سے بڑھ کر دوسرا۔ ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور بڑے پیار سے گھر لے آئیں۔ مکے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلک بلک کر رو رہے تھے۔ آج آمنہ کے لال کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس حادثے کا عبد المطلب پر بہت بڑا اثر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے سینے میں ماں کی محبت اور باپ کی شفقت ابل پڑی۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا مہربان ہو گئے، پہلے سے زیادہ ماننے لگے، بڑی محبت سے پیش آتے، لطف و کرم کی بارش کرتے، ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے، ہر طرح سے دلجوئی فرماتے، اپنی ذات اور اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا کرتے۔ عبد المطلب قریش کے سردار تھے، کعبہ کے زیر سایہ اپنی گدی پر بیٹھتے تو بیٹے ادب اور احترام میں گدی سے ذرا دور بیٹھا کرتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جاتے تو عبد المطلب انہیں اپنے پاس بلاتے، اپنی گدی پر بٹھاتے اور پیار سے پیٹھ چلاتے، لیکن افسوس عبد المطلب بھی زیادہ دن نہ ٹھہر سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا بھی چل بسے، اور دادا کی موت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سخت صدمہ پہنچا، ویسے ہی صدمہ جیسے اس سے پہلے ماں باپ کی موت پر ہوا تھا۔ نہیں، دادا کا غم ماں باپ سے بھی سوا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سمجھدار ہو چکے تھے، شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات و احساسات میں وسعت و گہرائی آ رہی تھی، لطف و محبت کی حقیقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے لگے تھے، نوازش و کرم کی قدر و قیمت پہچاننے لگے تھے، اس لیے محرومی کا احساس بھی اتنا ہی شدید تھا، اس کے چھن جانے کا غم بھی اتنا ہی گہرا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل درد و غم سے چور تھا، خود تڑپ رہے تھے، اوروں کو تڑپا رہے تھے، یہاں تک کہ پیارے دادا کا جسم قبر کے بیانی کھوٹری میں چھپ گیا اور پھر ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گیا۔ یہاں پہ ہمارا جو فرسٹ چیپٹر ہے، ہوتی ہے سحر پیدا، وہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کیا تھا۔ سیدنا ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر یعنی قریش بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اور آج ہم دوسرا چیپٹر شروع کرتے ہیں
جس کا نام ہے کرنیں ابھرتی ہیں۔ اس چیپٹر میں ہم جن ٹاپکس کو کور کریں گے اس میں ہے عبد المطلب کی وفات، ابو طالب کی سرپرستی، شام کا پہلا سفر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپیاں، شام کا دوسرا سفر، بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے عقد، حلیہ مبارک، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن، کعبہ کی نئی تعمیر، غیبی امداد، قریش تباہی کے دہانے پر، امین قریش کا مثالی کردار۔ تو آغاز کرتے ہیں چیپٹر کرنیں ابھرتی ہیں۔ علم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، سورہ ضحیٰ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا نہیں کہ اس اللہ نے تم کو یتیم پایا تو ٹھکانہ عطا کیا، اور راہ حق سے بے خبر پایا تو سیدھا راستہ دکھایا؟ بے شک ایسا ہی ہے۔ ماں باپ کی آنکھیں بند ہوئیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو گئے۔ یہ اللہ ہی کا فضل و کرم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دادا ملے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ماں باپ کی طرح مہربان تھے، پھر ایسے چچا ملے جنہوں نے کبھی یتیمی کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا۔ یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے تھے۔ باپ نے اپنی موت سے پہلے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرپرست بنا دیا تھا اور وصیت کر کے گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا اور ان کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، ان بیویوں سے 10 بیٹے تھے۔ ابو طالب نہ تو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور نہ ہی سب سے زیادہ مالدار تھے، البتہ سب سے زیادہ باہمت تھے، شرافت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے، طبیعت کے بہت ہی نیک تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور وہ سگے بھائی بھی تھے۔ بقیہ بھائی دوسری بیویوں سے تھے، اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں اگر باپ نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی اور انہیں یہ وصیت کر گئے۔ عبد المطلب کی طرح ابو طالب بھی بھتیجوں کو مانتے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، سوتے تو ساتھ لے کر سوتے، کہیں جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ ان کو اپنی جان کی فکر ہوتی نہ اپنے بچوں کی۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کیوں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات ان کی نگاہوں کے سامنے رہتے، وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سچائی اور ایمانداری ہے، شرافت اور پاک بازی ہے، بات بات سے ذہانت کا ثبوت ملتا ہے، ایک ایک چیز سعادت مندی اور خوش بختی کا پتہ دیتی ہے۔ تو چچا کی سرپرستی میں 4 سال گزر گئے، جسم پروان چڑھتا رہا، عقل کا دائرہ وسیع ہوتا رہا اور فطری صلاحیتیں ابھرتی رہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے تو جسم میں کافی مضبوطی اور توانائی آ چکی تھی، عقل میں غیر معمولی گہرائی تھی، ذہانت بلا کی تھی، اور روح میں بے پناہ عظمت اور بلندی تھی، وسعت اور ہمہ گیری تھی، احساس اور شعور سے وہ پوری طرح بھرپور تھی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہی کیا تھی، بالغ بھی نہ ہوئے تھے، لیکن پیشانی پر اقبال مندی کا ستارہ چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر معمولی صلاحیتیں جھلک رہی تھیں اور عجیب و غریب کمالات ظاہر ہو رہے تھے۔ ابو طالب دیکھ دیکھ کر سخت حیران ہو رہے تھے اور حیرت سے انگش بدنداں تھے۔ اب ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار ناسمجھ بچوں میں نہ تھا، بلکہ سوجھ بوجھ رکھنے والے بڑے بوڑھوں میں تھا۔ پوری بے تکلفی سے وہ ہر طرح کے مسائل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبادلہ خیال کرتے، جیسے کوئی شخص اپنے کسی برابر کے ساتھی سے کرے۔ اسی زمانے میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال تھی، ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ سفر دور دراز کا تھا اور راستہ بھی دشوار، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا خیال نہ تھا، لیکن وہ چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لپٹ گئے۔ ابو طالب نے سوچا سفر تو دشوار ہے مگر بھتیجا بھی ہوشیار ہے، اور یہ سوچ کر وہ بخوشی ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے۔ تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھتے اس پر غور کرتے، جو کچھ سنتے اس پر سوچ بچار کرتے اور سب کچھ ذہن میں محفوظ کرتے جاتے۔ قافلہ مختلف علاقوں سے گزرا، بہت سے شہروں میں ٹھہرا اور بالآخر شام کی سرزمین میں پہنچ گیا اور وہاں کے ایک مشہور شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راہب تھا۔
اس کے گرجا گھر کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریشی تاجر جب بھی بصرہ پہنچتے وہیں پر ٹھہر کر کچھ دیر آرام کرتے اور پھر آڑھتیوں اور بیوپاریوں سے ملتے۔ یہ قافلہ بھی اسی جگہ ٹھہرا اور ہر شخص اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کوئی زیادہ تھکا ہوا تھا تو بیٹھ کر دم لینے لگا، کوئی بھوک سے بےتاب تھا تو دسترخوان پھیلا کر بیٹھ گیا، کوئی اپنا تجارتی سامان ٹھیک کرنے لگا کہ جلد سے جلد اس کو ٹھکانے لگائے، اور ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ لوگ اسی طرح اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ ایک قاصد آیا اور بولا، آپ لوگ بحیرہ کے ہاں تشریف لے چلیں، انہوں نے کھانے کا اہتمام فرمایا ہے اور آپ تمام لوگوں کو دعوت دی ہے۔ تو یہ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، نگاہیں گویا ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں کہ وہ یہاں اس سے پہلے بھی کئی بار آئے ہیں، ٹھہرے ہیں اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج ہی وہ کیوں اتنا مہربان ہو گیا۔ بہرحال کرتے کیا، دعوت کو قبول کیا اور تمام لوگ قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے۔ ہاں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے، آپ نہیں گئے، اس لیے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے، اور بحیرہ نے سب کا ہی پرتپاک خیر مقدم کیا، بولا، بھائیو، میں چاہتا ہوں کہ آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی نہ رہ جائے۔ تو اہل قافلہ بولے، ہم سب تو آ گئے ہیں، ہاں ایک چھوٹا لڑکا بھی ساتھ تھا، اس کو وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، نہیں نہیں، لڑکا ہے تو کیا ہوا، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی یہیں کھانا کھائے گا۔ اور اس سے ان کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ ایک تو خلاف معمول دعوت دی اور پھر یہ بھی اصرار کہ کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ بحیرہ کیا بات ہے، آج آپ نے ہماری دعوت کی ہے، اس سے پہلے تو کبھی کرتے نہ تھے۔ بحیرہ نے کہا، آپ لوگ مہمان ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، اور میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کی کچھ خاطر تواضع ہو جائے۔ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا، بخدا کوئی بات ہے ضرور۔ پھر قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا۔ بحیرہ اور تمام مہمان بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑیں تو جم کر رہ گئیں اور ٹکٹکی لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھتا رہا۔ سب نے کھانا کھایا اور ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی تو چہل قدمی کر رہا تھا اور کوئی گھوم گھوم کر بحیرہ کا گرجا گھر دیکھ رہا تھا۔ اور اس وقت بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بیٹے تمہیں لات و عزیٰ کی قسم، جو کچھ پوچھوں بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لات و عزیٰ کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا کہ اچھا خدا کی قسم، جو کچھ پوچھوں سب بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھئے، کیا پوچھتے ہیں؟ اب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہی کے بارے میں مختلف سوالات کیے، کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات اور اخلاق کے بارے میں دریافت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں ابو طالب بھی اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آ گئے۔ بحیرہ نے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہوتا ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بحیرہ کی معلومات دیکھی تو ابو طالب دنگ رہ گئے اور بولے، ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا، اور اس کا باپ؟ ابو طالب بولے، ابھی یہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ بولا، تم نے سچ کہا، اب اپنے بھتیجے کو گھر واپس لے جاؤ اور دیکھو اسے یہودیوں سے بچائے رکھنا، خدا کی قسم اگر انہوں نے دیکھ لیا اور جس حد تک میں نے اسے پہچان لیا ہے انہوں نے پہچان لیا تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم انسان ہوگا۔ پھر وہ واپس ہو گیا اور چہرہ خوشی اور اطمینان سے چمک رہا تھا، اور زیر لب وہ یہ کہتا جا رہا تھا، میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آ گئے۔ بحیرہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سب دماغ میں گونج رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ ذہن میں گردش کر رہی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ملک سے باہر نکلنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ واپس ہوئے تو اس طویل سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا ذہن میں تازہ کرتے رہے، لوگوں سے جو کچھ سنا تھا اس پر غور کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے ریگستان اور اونچے اونچے پہاڑ دیکھے تھے، ہرے بھرے چمنستان اور پھلوں سے لدے ہوئے باغ دیکھے تھے، طرح طرح کے نشیب و فراز طے کیے تھے، مختلف شہروں اور بستیوں سے گزرے تھے، اور ان سے متعلق لوگوں میں جو گفتگویں ہوئیں، ماضی اور حال کے بارے میں جو باتیں ہوئی تھیں، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ سے سنی تھی۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ بھی ملے جو انہی چیزوں کو پوچھتے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پوچھتی تھی۔ ایسے لوگ بھی نظر آئے جو آسمانی کتابوں کے احکام پر عمل پیرا تھے۔ اور یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ لوگ آتش پرستی میں مگن ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی مورتی کے حضور عبادت کی رسوم ادا کرتے ہیں اور بندگی کے آداب بجا لاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نکیل یہودی علماء کے ہاتھ میں دے رکھی ہے، جو کتاب الہی کی منمانی تعویلیں کرتے ہیں اور اپنے جی سے شریعت بناتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو عیسائی پادریوں کے اشاروں پر چلتے ہیں، جنہوں نے غیب دانی کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ اس اندھیارے میں، اس کھٹا ٹوپ اندھیارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے، غور و فکر کرتے، افکار و خیالات کا سلسلہ بن جاتا اور دیر تک اسی عالم میں پڑے رہتے۔ رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے، کس کی راہ ٹھیک ہے اور کس کی غلط، کون حق پر ہے اور کون باطل پر، حق کہاں ہے اور وہ ہے کیا؟ کیا ہم ایسا غور و فکر کرتے ہیں؟ سوچیں۔ کم سن مگر عقل مند اور روشن ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی، کس طرح حق مل جائے، کسی طرح حق مل جائے، اس کی حقیقت کھل جائے، تاریکی کا پردہ چاک ہو جائے اور روشنی نظر آ جائے۔ لڑک پن کا زمانہ کھیل تماشے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھیل تماشوں سے کوسوں دور رہتے، بیکار باتوں اور فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہ لیتے، ہمیشہ حق کی دھن میں لگے رہتے، اس فکر میں رہتے کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس میں کوئی رہنمائی ہو، کوئی ایسا نشان نظر آ جائے جس سے کسی حقیقت کا سراغ لگتا ہو۔ گھرانے والوں کے ساتھ عکاظ، مجنہ اور ذی المجار بھی جاتے۔ یہ عرب کے مشہور بازار تھے جو مکے کے آس پاس ہی لگتے، پھر لگتے بھی حرمت کے مہینوں میں تھے جن میں جنگ و خون ریزی حرام ہوتی ہوئی جنگیں رک جاتی، انتقام کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ جاتے، اور یہ حرمت کے 4 مہینے تھے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان بازاروں میں ہر قسم کی چیزیں بکتی، بیرون ملک سے سامان آتا اور فروخت ہوتا۔ اس کے علاوہ ان میں شعر و شاعری کی محفلیں جمتی، مقررین اپنی اپنی کتابت کے جوہر دکھاتے، ہر شخص اپنے افکار و خیالات کا برملا اظہار کرتا، ہر مذہب کا آدمی اپنے قائد کی اشاعت کرتا، ہر شخص پوری آزادی سے اپنے نظریہ و مسلک پر عمل کرتا، نہ وہاں کسی کا قطرہ ہوتا نہ کسی سے اندیشہ، ہر ایک مطمئن اور بے غم ہوتا کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ یہ بازار آدمیوں سے بھرے ہوئے ہوتے، ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے، جگہ جگہ باشندے ہوتے، ہر طرف ایک چہل پہل ہوتی، ایک ہما ہمی ہوتی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے ملنے جلنے کا، ان کے افکار و عقائد کو سمجھنے کا اور ان کے قول و عمل کو پرکھنے کا بڑا اچھا موقع ملتا، اور یہ فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی کہ کون راہ راست پر ہے اور کون اس سے پرے۔ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی سنت ہے جو کہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، ان کی سیرت کا خاصہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ غور و فکر کیا کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں ہوتے اور یکسوئی حاصل ہوتے تو ساری باتیں بارگاہ عقل میں پیش کرتے، جو بات صحیح معلوم ہوتی ذہن نشین کر لیتے اور جو غلط معلوم ہوتی اسے دور ڈال دیتے۔ 12 سال کی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے لگے تھے اور اس سے غور و فکر میں اضافہ ہوتا اور مدد ملتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مشغلہ تھا۔ کچھ گھر والوں کی بکریاں ہوتی اور کچھ قبیلے والوں کی، ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور ٹیلوں اور میدانوں کی طرف نکل جاتے، اور جہاں بکریوں کو آزادی سے چرنے کا موقع ملتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پرسکون اور پرکیف فضا میسر ہوتی، وہاں فکر و نظر کے لیے، غور و تدبر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک وسیع میدان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ وسیع اور عریض کائنات ایک کتاب کی مانند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھلی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سیر کرتے اور اس کا اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکپن کے ایام اور جوانی کے سال گزارے، نہ کہ دوسرے لڑکوں اور جوانوں کی طرح کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، فضول باتوں اور بے مقصد کاموں میں۔ اس نوعمری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑوں کسی سوجھ بوجھ اور دوربینی پیدا ہو گئی تھی۔ بچپن کا واقعہ ہے، کعبے کی دیواریں بن رہی تھیں، بچوں نے تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ لیا اور پھر پتھر ڈھونڈنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مضبوطی سے اپنا تہبند باندھ لیا۔ چچا نے کہا، بچوں کو دیکھو، اپنے اپنے تہبند انہوں نے کندھوں پر رکھ لیے ہیں اور آپ کیسے مزے سے، اور اب دیکھو کیسے مزے سے ڈھو رہے ہیں، تم بھی ایسا ہی کر لو، پھر کندھے نہیں دکھیں گے۔ مگر چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا، تمہارے غیرت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے
تو آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. اس سے آگے کیا ہوا مکے میں اور کیا رواج تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہی سے کیا طریقہ کار تھا، کیا ان کی سیرت تھی، اور ان کی سیرت کے مختلف پہلو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.